جب سن مبارک 40 کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام سورۃ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وحی کی آمد بند رہی، پھر لگاتار آنے لگی۔ وحی آسمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کا انتخاب ہوا، جن کو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام اور باری تعالیٰ کے درمیان واسطہ بننے کا شرف حاصل تھا، اور جن کی شرافت، قوت، عظمت، بلند منزلت اور امانت کی خود اللہ نے گواہی دی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، جو بڑی قوت والا صاحب عرش کے نزدیک ذی مرتبہ ہے۔ وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ اس وحی الہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے کامل بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ بن کر سامنے آ گیا۔ امت کے ہر فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک اعلیٰ مثال ہے، جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کر سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشیدہ طور پر دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ابتدائی دعوت پر عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد بہت سے آزاد اور غلام اس دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت پوری قوت سے شروع کی۔ بعض نے مانا اور بعض اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ چنانچہ 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ 7 نبوی میں قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ پر دستخط کیے کہ جب تک یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان سے ہر قسم کا مقاطعہ کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شعب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ یہ دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ 10 نبوت میں قریش کے بعض افراد کی کوشش سے یہ معاہدہ ختم ہوا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی ملی۔ اسی سال نصارہ نجران کا ایک وفد مسلمان ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ قریش کی ایذا رسانی اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ الٹا درپے ایذا ہوئے۔ یہ سال عام الحزن غم کا سال کہلاتا ہے۔ 11 نبوت اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ 5 گانا نماز فرض ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو دعوت دی۔ چنانچہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ 12ویں نبوت اس سال اوس خزرج کے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ 13 نبوت اس سال مدینہ کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ میں اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت مدینہ کا حکم فرمایا۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے دارالندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے گھیرے سے بااطمینان نکلے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ ان کو ساتھ لے کر غار ثور تشریف لے گئے۔ یہاں 3 دن رہے، پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ کی نواحی بستی قباء پہنچے۔ 1 ہجری اسلام کا نیا دور۔ یہاں سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ قباء میں 14 دن قیام رہا، وہاں ایک مسجد بنائی، وہاں سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اذان شروع ہوئی اور جہاد کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و جہاد کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعتیں بھیجنا شروع کیں۔